अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान आरफ टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज की क्लास नंबर 18 के साथ और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पैराग्राफ की सेटिंग के बारे में कि पैराग्राफ की सेटिंग कब और कैसे की जाती है। तो चलते हैं हम अपने इन पेज की स्क्रीन की तरफ। और इन पेज की स्क्रीन की तरफ जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनको चाहिए कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक फ़ाइल बना के रखी हुई है। आप यहाँ से पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको बताता हूँ कि पैराग्राफ कहते किसे हैं। ये देखें, ये एक पैराग्राफ है। आप जिधर भी लिखते जाएं, ये पैराग्राफ का एक मोटा सा असूल अपने जहन में ये बिठा लें कि जिधर ही आप लिखते जाएंगे और जैसे आप इंटर प्रेस कर देंगे और जब आप इंटर प्रेस कर देंगे तो आपका ऊपर वाला हिस्सा पैराग्राफ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, मैंने लिखा हुआ है इसी तरह एक फ्रीलांसिंग औसतन ये प्राइस लिखी हुई है, इतने कमा सकता है। अब मैं ये देखें, इस पे मैंने इंटर कर दिया और ये भी एक पैराग्राफ की ही शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी एक पैराग्राफ है। ऐसे आप मुख्तलिफ किस्म के पैराग्राफ की सेटिंग अपने किताब में या पेज में कर सकते हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ है किधर और इसका ऑप्शन किधर है। यहाँ पर अगर आप फॉन्ट में जाते हैं तो फॉन्ट में पिछली क्लास में हमने कैरेक्टर टूल में के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ के बारे में, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जी। और मैं इसमें शॉर्टकट की में कंट्रोल जी ही इस्तेमाल करूँगा। तो अब मैंने इसको कंट्रोल जी किया और इसमें ऐसी एक बार सामने आ जाएगी। सबसे पहले तो ये इसके पास ऑप्शन आ जाएगा अलाइनमेंट। यहाँ से अगर आप अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, जैसा कि मैंने अपने पिछले क्लास में टेक्स्ट रिबन बार में आपको पढ़ाया था कि अलाइनमेंट कैसे करते हैं और उसकी ये वाला जो टूल है ये टूल। ठीक है, इसके बाद अगर आप मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हमने एक पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और हम पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे गए और यहाँ से हम अगर इसको लेफ़्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से लेफ़्ट करके ओके करेंगे तो ये लेफ़्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी अगर हम इसको दरमियान में करना चाहते हैं तो ये देखें, दरमियान में भी हो जाएगा, राइट भी हो जाएगा, लेफ़्ट हो जाएगा। ये एडजस्टेबल आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप किसी पैराग्राफ को छोटा करना चाहते हैं, जैसा कि आप उर्दू में या किसी भी किताबों में लिखा होगा या इंग्लिश की किताबों में आपने पढ़ा होगा कि एक छोटा सा होता है दरमियान में, जैसे शायरी लिखी होती है या कुछ ऐसा लिखा होता है, वैसा आप कैसे बना सकते हैं। ये देखें, अब ये ऊपर वाला सिस्टम सारा ठीक है। मैं यहाँ से जो ये वाला ऑप्शन है, ये जिधर से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ी मंडियों जैसे, यहाँ से आप प्रोग्राम पे आप ये पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे और इसमें जाएंगे पैराग्राफ की सेटिंग में और यहाँ से मैं इसको 1.5 इंच कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं इसको 1.5 इंच कर देता हूँ। ठीक है, 1.5 इंच कर दिया और 1.5 कर दिया। जो ही मैं यहाँ से ओके करूँगा तो ये आप देखें कि ये एक पैराग्राफ सामने शो हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ। ठीक है, इसको मैं 0 कर देता हूँ, इसको मैं 0 कर देता हूँ तो ओके करता हूँ। अब आप देखें कि मैं इधर एक बॉर्डर देता हूँ एक टेक्स्ट का। देखें, मैं इधर बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर मैं दे देता हूँ, ये देखिए, और बॉर्डर का साइज़ में थोड़ा सा 5% कर देता हूँ या 6% कर देता हूँ मोटा। ठीक है, अब आप इधर देख रहे हैं कि इधर फासला अगर हमें थोड़ा सा मिल जाए तो ये बहुत ही एक खूबसूरत सा लगेगा। हम यहाँ से जब भी आप अगर किसी भी
مین ہیڈنگ کو چھوڑ کے آگے آپ پورا سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے پریس کریں گے کنٹرول شفٹ پلس انٹ. ٹھیک ہے، یہ اگر آپ سلیکٹ کریں گے تو آپ کا یہ آگے والا سارا سلیکٹ ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں، یہ شروع میں دیکھیں، یہ جدھر فری لانسنگ لکھا ہوا ہے، یہاں سے ایک مین نقطے کی بات میں آپ کو سمجھانے والا ہوں. اگر آپ پیراگراف میں جاتے ہیں اور یہاں سے ہم کر دیتے ہیں 0.1 انچ اندر، اور یہاں سے بھی ہم 0.1 انچ اندر کر دیتے ہیں. اب یہ جو نیچے والا ہے فرسٹ لائن سیٹنگ، فرسٹ لائن یہ جدھر لکھا ہوا ہے فری لانسنگ کمانے اور پیسے کے حصول کے لیے سب سے بڑی صنعتوں، یہ والا جو ہے لکھا ہوا، یہ آپ فرسٹ لائن ہوتی ہے. اس فرسٹ لائن کی ایڈجسٹیبل زیادہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ اس کو میں تھوڑا سا زیادہ چھوڑنا چاہتے ہیں تاکہ نمایاں نظر آ جائے کہ یہ فرسٹ لائن اور یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اب میں ادھر سے کر دیتا ہوں 0.4. ٹھیک ہے، اب جو ہی میں دیکھو اوکے کروں گا تو یہ والا جو آپشن ہے یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ جو ہم نے فرسٹ لائن سیٹنگ کی تھی نا 0.4 کی، وہ ایڈجسٹ ہوئی ہے. ایسے ہی یہاں پر ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی یہاں پر ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ کی یہ فرسٹ لائن سیٹنگ جو ہے یہاں سے ہو سکتی ہے. اور یہ دیکھیں اب تھوڑا سا خوبصورت لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوستو اگر آپ پیراگراف میں جاتے ہیں تو آپ یہاں سے میں سلیکٹ کرتا ہوں، اگر آپ پیراگراف میں جاتے ہیں تو یہاں سے یہ جدھر لائن سپیسنگ لکھا ہوا ہے، آپ لائن ہائٹنگ اور انٹر لائن گیپ. انٹر لائن گیپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پچھلے ایڈٹ ٹول میں بھی آپ کو ان کے بارے میں تفصیل میں پڑھایا تھا، اور چلے میں آپ کو بھی تھوڑا سا شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ یہاں سے اپنی لائن کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کا دوسرا شارٹ ٹول یہ جدھر آٹو لکھا ہوا ہے یہ بھی ہے. اگر ہم نے ادھر سے 17 کا اگر یا 18 کا دیا ہوا ہے فونٹ تو آپ اس سے بڑھا کر ان دونوں لائنوں کے درمیان کی سپیس کو کم کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کون سی سپیس، یہ والی سپیس. اس سپیس کو کم کرنا چاہتے ہیں اگر، تو آپ کیا کریں کہ اس ٹول کو سلیکٹ کریں. سلیکٹ کرنے کے بعد پیراگراف کی پیراگراف میں جائیں. پیراگراف میں جانے کے بعد یہاں سے جدھر آٹو لکھا ہوا ہے لائن سپیسنگ میں، یہاں پر ہم نے اگر آپ نے 18 لکھا ہوا ہے، آپ کا فونٹ 18 کا ہے تو آپ نے 5 پوائنٹ بڑھانا ہے. کوئی بھی فونٹ ہو آپ کا، 100 نمبر کا فونٹ ہو تو آپ نے 105 کرنا ہے، 95 کا فونٹ ہو آپ نے 100 کرنا ہے. جیسے ہی جتنا بھی فونٹ ہو اسے آپ نے 5-6 پوائنٹ بڑھا کے کریں گے تو آپ کا خوبصورت لگنا لگ جائے گا. اب یہاں پہ یہ دیکھیے 18 ہے، اور 18 جمع 3 کتنا ہوتا ہے 23. میں یہاں سے 23 پہ رکھ کے کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں، اور یہ دیکھیں اب یہ والا اور یہ والا اس کی سپیسنگ بار دیکھیں اور اس کی سپیسنگ دیکھیں کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ اگر سپیس بڑھانا چاہتے ہیں پیراگراف کی تو یہاں سے میں پیراگراف پہ جاتا ہوں تو میں ادھر سے 0 سلیکٹ کر لیتا ہوں تو اوکے کرتا ہوں. اب اگر میں اس کی سپیسنگ بڑھانا چاہتا ہوں پیراگراف کے بارے میں، پیراگراف کی، تو یہ میں پیراگراف کے اوپر کلک کروں گا، پیراگراف آپشن میں جاؤں گا اور یہاں سے میں اب 50% مثال کے طور پر میں کر دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں بڑھ گئی. یہ دونوں لائنیں میں آپ کو بھی نیچے اسکرول کر کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں بڑھ جائیں گی. یہاں سے آپ عموماً جو پیراگراف کو لائنوں کو تنگ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، نہ کہ کھلے تو ویسے ہی ان کی جو پہلے ہی سیٹنگ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کھلی ہوتی ہے اور ہمیں کلوز کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. اس کے بعد اگر آپ جائیں پیراگراف میں تو یہاں پہ یہ والا جو آپشن ہے یہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ والا آپشن اس پہ نہ ہی
ہم اپنا دماغ اتنا خرچ کریں گے اور نہ ہی اپنا ٹائم اتنا ویسٹ کریں گے. یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے, کسی بھی جگہ پر آپ کو ضرورت پیش نہیں آئے گی اس کی. ٹھیک ہے, اب یہ آ جاتا ہے پیراگراف سپیسنگ. اگر آپ پورے کمپلیٹ پیراگراف کی سپیسنگ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں گے جدھر اوپر فری لانسنگ لکھا ہوا ہے, ادھر اس کے اور پیراگراف کے درمیان پہ مجھے تھوڑا سا سیٹنگ چاہیے. میں یہ والا فاصلہ جو ہے تھوڑا سا بڑھانا چاہتا ہوں. تو یہاں سے میں دیکھو اس پیراگراف پہ کلک کرتا ہوں, پیراگراف والے آپشن میں جاؤں گا اور آپشن پہ یہاں پر میں کر دیتا ہوں 1 انچ. ٹھیک ہے, 1 انچ کرنے سے میں جو ہی اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرا سپیس بڑھ گئی. اگر میں اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو ایسے ہی آپ دوسرے فنکشن میں جا کے پیراگراف والے یہ نیچے والے فنکشن میں جا کے یہاں سے اگر آپ 1 سلیکٹ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں اس کا نیچے کی طرف سے سپیسنگ بڑھ جائے گی. اوپر کی طرف سے کم ہے جو ہے اوریجنل وہی ہے, اور نیچے کی طرف سے اس کی سپیسنگ بڑھ جائے گی. ایسے ہی آپ پیراگراف میں مختلف قسم کے سیٹ اپ دے سکتے ہیں. یہاں سے یہ دیکھیں یہ جو ٹولز ہے یہ عموماً انگلش کے لیے یوز ہوتا ہے, عربی کے لیے یہ یوز نہیں ہوتا. تو یہاں سے آپ عربک اور لائن کر سکتے ہیں, اور اس کی آپ کو ویسے بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ اردو ہی لکھو گے. انگلش میں تو اور بھی کافی سافٹ ویئر ہیں, اگر انگلش میں بھی آپ لکھو گے تو پھر بھی اس کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. یہ آپ کو یہاں سے یہ 2 مدد دے دے گا. یہ والی جو تیر کے نشان ہے یہاں سے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کس جگہ سے شروع کرنا ہے, لیفٹ سے, رائٹ سے, انگلش کس جگہ سے سننا ہے, اور آپ یہاں سے یہ آپ کو بتا دے گا. یہ ہم نے ریبن بار میں انشاءاللہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ آپ کو ہماری کلاسیں سمجھ آتی ہوں گی. تو آج کی کلاس بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.